بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں وقت کو ضائع کرنے کا خوبصورت طریقہ یہی ہے کہ ایک نامعلوم معہوم لیکن حسین مستقبل کا انتظار کیا جائے۔ خوابوں کے خوبصورت آئینوں میں نظارے دیکھے جائیں، لیکن جب حقائق پر نظر پڑے تو طلسم ختم ہو جائے، آئینے ریزہ ریزہ ہو جائیں اور خوبصورت خواب ایک بھیانک تعبیر دے کر رخصت ہو جائیں۔ وقت کی محنت عمر کی کمائی وقت ہی برباد کر دے۔ کسی آدمی کو ذہنی طور پر اور روحانی طور پر اپنا مالک بنا لو اور یہ دل میں ٹھان لو کہ میں نے اس کی ہر بات ماننی ہے۔ ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو ڈپریشن نہیں آئے گی، ڈپریشن اس کو آئے گی جو اطاعت کا باغی ہے۔ یہ بات پکی ہے، جو اطاعت کا باغی ہے اس کو ڈپریشن ضرور ہوگی، اور جو اطاعت کو مانتا ہے اس کو ڈپریشن نہیں آئے گی۔ امانت میں خیانت کرنے والا سکون نہیں پا سکتا۔ فطرت سے حاصل ہونے والی امانت معصومیت ہے۔ کسی کا اعتماد امانت ہے، مصنف کا منصب امانت ہے۔ خیانت کرنے والا سکون نہ پائے گا، الفاظ امانت ہیں۔ ابہام پیدا کرنے والا مصنف سکون نہ پائے گا۔ کم وزن معیار سے گری ہوئی اشیاء بیچنے والا اور زیادہ منافع کا کاروبار کرنے والا دنیا ہی میں عذاب سے دو چار ہوگا، اسے سکون نہیں ملے گا۔ آپ کوئی کیریئر بنا لو، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، بننا تو آپ نے انسان ہی ہے۔ ڈاکٹر کیا کرے گا اور انجینئر کیا کرے گا؟ کھانا تو وہی کھائے گا۔ سارے مرتبے جو ہیں یہ سماج ہی سماج ہے، اصل مرتبہ نہیں۔ اصل مرتبہ یہ ہے کہ نگاہ خدا میں تمہارا مقام کیا ہے۔ بیوقوف اور مردے اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے، ورنہ زندوں کی دنیا تو تغیر و تبدل سے بھرپور ہوتی ہے۔ اللہ سے وہ چیز مانگے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ کے لیے ہی وقف رہنے دیں، چاہے وہ زندگی ہی ہو۔ سائل بڑے راز کی بات ہے، وہ بظاہر کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے، لیکن دراصل وہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ عافیت اس بات میں نہیں کہ ہم معلوم کریں کہ کشتی میں سوراخ کون کر رہا ہے، عافیت اس بات میں ہے کہ کشتی کنارے لگے۔ آرزوؤں کا سفر مرگ آرزو تک ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنی زمین میں اپنے نہ ماننے والوں کو جس طرح برداشت فرمایا، اسی طرح ہم بھی دوسروں کو ان کے عقائد کے اختلاف کے باوجود برداشت کیوں نہیں کرتے؟ زندگی میں مختلف نظریات کا ہونا زندگی کا حسن ہے۔ کسی انسان سے اس لیے نفرت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کا لباس ہمارے لباس سے مختلف ہے۔ جو شخص اپنے محبوب کی خامی غیر کی زبان سے سنتا ہے وہ محبت میں محروم ہونے کے برابر ہے۔ ایسے شخص کو محبوب نہ ملے تو بہتر ہے۔ اگر انسان میں اپنی کامیابی کا سرور ختم ہو جائے اور انسان کو یاد آ جائے کہ کامیاب ہونے کے لیے اس نے کتنے جھوٹ بولے، تو اسے ضرور توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔